بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری اس اسلام اسٹڈی سرکل کی نشست کی روایت یہ رہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات سے آغاز کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بائبل کے کچھ حصے کو پڑھتے ہیں، پھر کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے پھر آپ کے لائیو کویسچن آنسر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست کا آغاز کر رہا ہوں۔ جن ٹاپکس کو ہم آج اسٹڈی کریں گے یہ آپ کے سامنے شیئر ہو رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی جن حصوں کا ہم مطالعہ کریں گے، انفیکٹ دو صورتیں ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں، اور ان دو صورتوں کی یہ خاص اہمیت ہے، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل جو ہمارے لیے ایک لحاظ سے مخفی ہوتے ہیں، جن کو ہم بعض دفعہ خود سرٹن نہیں کر پاتے، تو یہ تمام کی تمام جو پریشانیاں ہیں، تمام کی تمام جو مصیبتیں ہیں، ان سے ہمیں خدا کی پناہ میں دیتی ہیں۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو ہم مل کے معوذتین بھی کہتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں سب سے پہلے سورہ فلق ہے۔ سورہ الفلق کے الفاظ یہ ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ pray، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، pray I seek refuge with the Lord who breaks apart and brings forth everything from the evil of all that he has created, and from the evil of darkness when it overspreads, and from the evil of those who blow on knots, and from the evil of every envious person when he envies۔ اس کے ساتھ ہی سورہ ناس موجود ہے، جو اس سے اگلی ہے، متصل صورت ہے، اور اسی پر قرآن مجید کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ سے یہ ہے کہ I seek refuge with the Lord of mankind, the sovereign of mankind, the God of mankind, from the evil of the prompter of vice, who withdraws after his prompting, who prompts evil suggestions in the hearts of people, and is from among the jinn and mankind۔ تو دن رات یہ دو صورتیں آپ دیکھیں اس لحاظ سے بڑی جامع ہیں اور بہت کمپریہنسو ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینے کے لیے ہمیں خاص طور سے نازل کی گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اس میں بات کہی گئی ہے یہ ہم سب کے لیے عام ہے۔ پہلی سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف کیپیسٹیز ہیں اور انسان کی جو مختلف کیپیسٹیز ہیں، اس کے لحاظ سے ہم خدا سے کس طرح سے متعلق ہوتے ہیں، اس کی تفصیل ہے۔ اور دوسری سورت کے اندر بھی ہاں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں جن سے ہم ان سے استمداد کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، ان کو مینشن کیا گیا، اور پھر خاص طور سے شیطان کی جو لائن آف اٹیک ہے، یعنی کیسے شیطان اپنا کام کرتا ہے، اس کی تفصیل کی گئی ہے، اور اس سے ہمیں کچھ بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں کہ شیطان جو آپ کا ایک ازلی ابدی اینمی ہے، آپ کا ایک مستقل دشمن ہے، وہ کس طرح سے آپ کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ تو دیکھیے سورہ فلق میں جو الفاظ ہیں کہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یعنی یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اتنی عظیم اور اتنی آل امبریسنگ ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں نمودار ہوتی ہے، دانے سے ظاہر ہے پودا نمودار ہوتا ہے، خاتون سے اس کا بچہ نمودار ہوتا ہے، رات سے دن نمودار ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والا کے رب کی پناہ میں آنا۔ تو غرض یہ اصل میں یہ زیادہ عام ہے، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نمودار ہوتی ہے، everything which appears and by breaking apart، یعنی فلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ کے نکلنا، تو جیسے دانے کو چیر کے پودا نکلتا ہے، تو اس طرف اشارہ ہے۔ تو یہ رب کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ اپنی قدرت سے اس پیدائش کی طرف لے کے آتے ہیں، اس پیدائش کے عمل کی طرف آتے ہیں، ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں ان سے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ from the evil of all that he has created and from the evil of darkness، یعنی ہر اس چیز کے شر سے۔ یہاں پہ دیکھیں شر جو ہے یہ عربی زبان میں اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نا ہارم، نقصان پہنچانا۔ تو جیسے خیر و شر کے مفہوم میں گڈ اینڈ ایول کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی اس مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نقصان، یا کسی چیز کو
डैमेज करने के मफहूम में, तो ये उस मफहूम में है कि फ्रॉम द ईवल ऑफ ऑल दैट ही हैज क्रिएटेड, यानी इंसान जो कुछ अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया उसके अंदर इंसान भी एक चीज है और इसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं जो दूसरे हादसा भी होते रहते हैं। तो उनके डैमेज से, उनके हार्म से, उनके नुकसानात से ये कहा गया है कि आप पनाह मांगे। और फिर खासतौर से कहा गया है कि रात की जबकि वो फैल जाए, जबकि वो छा जाए। तो हमें ये बात को मालूम होना चाहिए कि रात एक ऐसा टाइम है कि जब जाहिर है अंधेरा होता है, और अंधेरा होने की वजह से ख्वातीन हज़रात ये आपको आम तजुर्बा है कि बुराई अंधेरे में ज्यादा फैलती है, बुराइयां अंधेरे में ज्यादा पिनपती हैं, उनके पास ज्यादा मौका होता है कि वो अपेयर हों और इंसान को बरगलाएं। तो ये उसी की तरफ इशारा है कि रात की खास तौर से। और फिर देखिए ये भी बताया गया कि फ्रॉम द ईवल ऑफ दोज हु ब्लो ऑन नॉट्स एंड फ्रॉम द ईवल ऑफ एवरी एनवियस पर्सन व्हेन ही एनवीज, यानी ये जो जादू टोने करने का तरीका होता है, ये भी हमें मालूम है कदीम जमाने में इसका तरीका रहा है, आज भी तरीका ये रहा है कि उसमें एक खास तरह से जो है वो गिरें लगाई जाती हैं और फूंका जाता है और कोशिश की जाती है कि इससे दूसरे आदमी पे एक स्पेल ऑफ मैजिक को वीव किया जाए। तो ये कहा जा रहा है कि उसकी भी पनाह अगर आपने मांगनी है तो अल्लाह ताला ही से उससे पनाह मांगनी है, और हसद भी अगर आपने पनाह मांगनी है तो अल्लाह ताला ही से मांगनी है। तो देखिए इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बहुत सारी रूहानी जो बीमारियां हैं या स्पिरिचुअल एलिमेंट्स आप कह लें, लेकिन ना जेलसी है किसी जो आप कोई बंदा आपसे जेलस है, अब देयर इज नो वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अदर पर्सन, स्पेशली फ्रॉम पीपल हु डोंट नो। यानी हमें कुछ तो पता होता है कि फलां आदमी आपसे जेलस है तो चले वहां यू आर ऑन गार्ड, बट मेनी अ टाइम यू जस्ट डोंट नो हु इज जेलस ऑफ यू, और उस जेलसी और उस एनवी में वो फिर प्लॉट करता है, वो आपके खिलाफ दाम करता है, चुप के बैठ के नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो अभी हमें नहीं पता, तो अल्लाह ताला के पैगंबर को ये दुआ सिखाई गई है कि इसकी जो पनाह आपने मांगनी है तो एक जनरल टर्म में मांगे कि हमें नहीं मालूम कि कौन इस वक्त हमारे खिलाफ हसद का शिकार है कौन है जो इस वक्त हसद में मुब्तला है। तो हम अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे रहे हैं, और अल्लाह की पनाह में देते हुए ये कह रहे हैं कि कोई भी शख्स जो हमसे हसद करता है, ऐ ताला तू हमें से प्रोटेक्ट कर। और फिर इसके साथ साथ वादी मजाक की बात भी है कि रात की जो तारीकी है उसके अंदर जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको मालूम नहीं होता, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसकी भी हम अल्लाह ताला ही से पनाह मांगते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में जरूर रखिएगा कि बाज़ दफा चूंकि ये दुआ है, पनाह मांगने के बावजूद ऐसा होता है कि आप फिर भी उस आजमाइश का शिकार हो जाते हैं या उस चीज का शिकार हो जाते हैं जिससे आपने खुदा की पनाह मांगी है। तो ये अल्लाह ताला का कानून आजमाइश भी है। खुदा ताला ने एक जगह पे कुरान में फरमा दिया है कि कोई भी आपको जो मुसीबत आती है वो उसी वक्त आती है जब अल्लाह ताला उस चीज को मौका फराहम करता है, बेइज़्निल्लाह आती है, अल्लाह ताला की परमिशन से आती है। तो यानी गॉड लेट्स दैट हैपन इन अदर वर्ड्स। तो ये जो है इसके खिलाफ भी जो रिफ्यूज है वो भी आपने अल्लाह से मांगनी है, लेकिन किसी वक्त अगर अल्लाह ताला आपको रिफ्यूज नहीं देते और आप किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं या जिन चीजों से आपने पनाह मांगी थी उन पर मुब्तला हो जाते हैं, तो वहां पे भी असल में आपको ये सोचना कि ये एक ऐसी आजमाइश है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, जिसमें मुझे अल्लाह ताला ही से पनाह मांगनी है, अल्लाह ताला ही की तरफ पनाह मांगनी है और उसी से रिक्वेस्ट करनी है कि खुदावंद ताला के इस वक्त मैं जिस आजमाइश में मुब्तला हूँ तो मुझे इससे निजात दिला फरमाओ। तो ये एक जामी दुआ है इस लिहाज से कि आप जब भी अपने आप के अंदर कोई परेशानी महसूस करें, ऑब्वियसली जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में जो अव्वलीन चीज है वो तो यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने आप को और अपने आप को यानी फिजिकली फिट होने के हवाले से बिल्कुल असर्टन करें। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि बहुत सारा डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा होता और आपको महसूस होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू स्पिरिचुअली। तो दैट इज द टाइम जब आप यानी ऑफ कोर्स इट्स ऑल द टाइम कि आप ये दुआ पढ़ें, लेकिन खास तौर से उस वक्त तो आप ये दुआ जरूर पढ़ें क्योंकि इसमें फिर आप ये खुदावंद ताला के साथ एक ताल्लुक का इजहार कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो काउंटर पार्ट सूरा है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि उसका जो टारगेट है वो शैतान का जो लाइन ऑफ अटैक है, द वे Satan actually pounces on us or he invigilates us or lures us, उसकी पूरी तफसील बताई गई है। और वो क्या है, सबसे अहम चीज जो बताई गई है वो ये है कि शैतान आपको जबरदस्ती नहीं बता सकता, he just cannot force himself upon you, नहीं, वो आप में वर्क करेगा, he will prompt evil suggestions, आपके दिल में बुरे ख्यालात पैदा करेगा और ख्यालात पैदा करके खुद अलग हो जाएगा।
اس کے بعد اب آپ کی ہمت ہے کہ ان برے حالات کو آپ یا تو اوائڈ کریں، اوور کم کر جائیں، اور یا پھر ان کا شکار ہو جائیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو یہ مہلت تو دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے خاص بندے ہیں، جو میرے سے تعلق رکھتے ہیں، شیطان کا ان پہ اس طرح کا کوئی بس نہیں چلتا، اس لیے کہ ان کا تعلق میرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ان کے اندر وسوسہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اس وسوسے پہ یا اس ایول سجیشن یا اس ایول پرومپٹنگ پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اگر آزمائش کے لیے بنایا ہے اور اس میں برائی کو موقع دیا ہے کہ وہ آپ کی آزمائش کرے، تو یہ ایک صرف اور صرف یوں کہہ لیجیے کہ ایک سجیشن کی جگہ پہ ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں کہ اٹریکٹ کرنے کی طرح پہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی آپ کو ورغلا لے یا زبردستی شیطان آپ کو کسی جگہ پہ لے جائے، نہیں۔ الٹیمیٹلی آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے اندر اگر برا خیال پیدا ہوتا ہے یا وسوسہ پیدا ہوتا ہے، whether you follow that or not، اگر آپ کے اندر قوت ہے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے، you can overcome it easily۔ ہمت نہیں ہے تو جو وسوسہ پیدا ہوگا اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے شیطان سے آپ کو خبردار ضرور رہنا ہے، لیکن آخری فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے، اس کا کام ورغلانا ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو اس ورغلاہٹ سے دور ہو جائیں یا اس کے یو سکم ٹو دیٹ۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات بتائیے کہ دیکھیے یہ جو برائی کی طرف جو اس طرح کی ایول سجیشنز ہیں، یہ یعنی جو شیطان کرتا ہے، اور یہ شیطان جو ہے انسانوں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک ہی مخلوق ہے، نہیں، جنوں اور انسانوں میں دونوں جگہ پائی جاتی ہیں۔ دونوں ہی ایسے لوگ ہیں، ایسے ہی افراد ان میں ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اندر ایول سجیشنز یا آپ کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو ہر جگہ پہ اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے۔ یہ حملہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو اپنی ہمت سے خدا کی پناہ میں آنا ہے۔ آپ کو اپنی ہمت سے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ آزمائش آ رہی ہے اس کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ خواتین حضرات ایک اہم ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے اس لحاظ سے، اور یہ ہمارے لیے ایک بدرے کا ہے، لائک لائٹ ہاؤس فار اس، کہ ہم ان دو صورتوں کو ہمیشہ اپنے زبان پر جاری رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی صورتیں ہیں، اس کے نتیجے میں یو بیکم سیف، یو فیل سیف اینڈ سیکیور۔ آبویسلی سیف اینڈ سیکیور کا کیا مطلب ہے کہ یہ دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں پناہ بھی دیتے ہیں، اور بعض دفعہ he allows evil to actually let whatever its intention is to happen، اور وہ آپ کے لیے پھر وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اس آزمائش کا مقابلہ بھی آپ نے کرنا ہے، اور اس کا مقابلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتایا ہے کہ آپ نے برائی کا اور آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے خدا کے ساتھ تعلق کے ساتھ۔ The deeper your relationship with God, the more the chance that you will not succumb to these evils۔ تو آئیے خواتین حضرات، ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے اگلے سیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جس حدیث کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہم نے اس کا جو ٹائٹل سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ جو اچھائیاں ہیں، جو اچھے عمل ہیں، وہی انسان کے کام آتے ہیں۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں، انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ یقول، انس بن مالک کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ بہت عمدہ اور خوبصورت بات ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ God's messenger stated 3 things follow a deceased in his funeral procession۔ جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے انسان، جب دفنانے کے لیے اس کے عزیز و اقارب اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں قبرستان میں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، یعنی میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کی جب بات آگے بڑھتی ہے تو پتہ چل یہ جاتا ہے کہ جو 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں وہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک اس کی فیملی ہے، ایک اس کا مال و دولت ہے، اور ایک اس کی جو ڈیڈز ہیں، یعنی فالو ہم کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے رہ جاتی ہیں، یعنی ایک اس کی جو اہل و عیال ہیں، ایک اس کی مال و دولت ہے، اور ایک اس کے اعمال ہیں۔ تو ان میں سے جو آپ کی جو فیملی ہے اور آپ کی جو ویلتھ ہے، آپ کے جو ایسٹس ہیں، وہ تو آپ سے واپس آ جاتے ہیں، یعنی وہ انسان کو دنیا میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو چیز کے پاس رہ جاتی ہے وہ اعمال ہے۔ یعنی بتانے کی جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں اس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھیے کہ مال و دولت، عزت و جاہ، رشتہ دار اور خاندان جس پہ ہمیں زندگی میں بڑا ناز ہوتا ہے، یہ صرف اس دنیا ہی کے تک کے ہیں، اس سے آگے ان کی کوئی سے نہیں ہے۔
excuse me, ان سے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے پاس جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آئے گی وہ صرف ایک ہے، اور وہ آپ کے اعمال ہیں، وہ آپ کی ڈیڈز ہیں، جو آپ نے اچھائیاں کی ہیں. دنیا کی جو بھی دوسری سہولتیں ہیں، جو بھی آپ کو یہاں پہ کمفرٹس ملے ہوئے ہیں، all your prized possessions, they are all going to stay here. They are not going to go along with us. یہ دنیا میں رہ جائیں گی. جس چیز نے ہمارے ساتھ جانا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں. تو جو ترغیب یہاں پہ خواتین حضرات دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہوں، اپنے اعمال کی طرف نگاہ کریں کہ آپ کیا خدا کو ملنے جا رہے ہیں، خدا سے اب آپ نے معاجرہ کرنا ہے. کیا you will be in a position to face him with the deeds that you have done. تو آپ نے جو اعمال کیے ہیں، آپ نے جو اچھائیاں کی ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ خدا کے آگے جب آپ پہنچیں گے تو آپ سرخرو ہو جائیں گے. اور یہ جو دنیا میں آپ نے ویلتھ یا آپ خاندان یا جو کچھ بھی انسان کے لیے ایک سرمایہ فخر ہوتا ہے نا، دنیا میں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ ناز کرتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دنیا میں رہ جانا ہے ان چیزوں نے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو along with you in any way. آپ کی جو ویلتھ ہے، آپ نے جو کچھ کلیکٹ کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیکاز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو along with you. ہاں، اگر آپ نے اسی پیسے سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اسی پیسے کو آپ نے مفید طریقے سے استعمال کیا ہے، تو that's going to be an asset. وہ آپ کے اچھے اعمال میں شمار ہوگا. تو سارے کا سارا جو زور دیا گیا ہے وہ اعمال پہ ہے، وہ اچھائی پہ ہے. یعنی یہ بات کہ آپ محض نماز پڑھ لیں یا محض بعض ریچولس کو فالو کر لیں، یہ کافی نہیں ہے. خدا تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے اچھے اعمال کیا کیے ہیں. خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں یہ سکھانے آئے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جب چلے جانا ہے تو دنیا کے ساتھ ہم جب چلے جائیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں بھول جائیں، بلکہ ہماری اچھائی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگ یاد رکھیں. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اچھے اعمال کیے ہوں، وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو. تو زندگی کو اس طرح سے گزاریے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو دلوں سے نہ جائیں. دنیا سے چلے جائیں لیکن لوگوں کے دلوں میں پھر بھی آپ رہیں. اور وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ کے اعمال جو ہیں، آپ کی جو اچھائیاں ہیں، آپ کی جو نیکیاں ہیں، ان کا رجسٹر جو ہے، ان کا جو ریکارڈ ہے، that should speak for itself. آئیے خواتین حضرات، اب ہم اپنے اس سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بائبل اسٹڈی سیگمنٹ ہے جس میں ہم عام طور سے بائبل کی کوئی نہ کوئی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں. آج ہم جس آیت کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ گاسپل آف لوک، یعنی جو لوکا کی انجیل ہے، اس کا چیپٹر نمبر 18 verses 9 to 14. اور یہ حضرت مسیح کی جو نصیحت ہے اس پہلو سے کہ ہمیں سیلف رائٹیس نہیں ہونا چاہیے. سیلف رائٹیس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھیں، اپنے آپ کو درست سمجھیں، اور اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ کوئی رائے دیں تو ہم کہیں یہ تو لازماً غلط ہوگی. اونلی وی آر کریکٹ. تو یہ دیکھیے حضرت مسیح نے ایک موقع پہ جس طرح سے پریزنٹ کیا وہ کیا ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ he made the story for some people who were certain that they were good. یعنی انہوں نے یہ حضرت مسیح نے یہ ایک کہانی سنائی ان لوگوں کو جو کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو اچھے لوگ ہیں. And had a low opinion of others. یعنی they regarded themselves to be superior. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے لیکن دوسروں کو inferior سمجھتے تھے. تو کیا ہے کہ two men went up to the temple for prayer. One a Pharisee and the other a tax farmer. The Pharisee, taking up his position, said to himself these words: God, I give you praise, because I am not like other men who take more than their right, who are evildoers, who are untrue to their wives, or even like this tax farmer. Twice in the week I go without food. I give a tenth of all I have. The tax farmer, on the other hand, keeping far away and not lifting up his eyes to heaven, made signs of grief and said, God, have mercy on me, the sinner. I say to you, this man went back to his house with God's approval, and not the other. For everyone who makes himself high will be made low, and whoever makes himself low will be made high. بڑی خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ دیکھیے کہ دو لوگ ہیں کہ جو ٹیمپل میں جاتے ہیں، وہاں جا کے دعا کرتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات کرتے ہیں. ان میں سے جو ایک فارسی ہے جو ظاہر ہے کہ ان کے جو علماء ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بارے میں یہ گفتگو کرتا ہے کہ جی میں تو بہت نیک ہوں اور میں اس ٹیکس فارمر کی طرح نہیں ہوں. میں ہفتے میں 2 دن I go without food، یہاں اشارہ طرف ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، اور میں 1/10 جو ہے ظاہر ہے کہ جو زمانے میں زکوٰۃ ہوتی تھی میں وہ بھی دیتا ہوں، اور میں اپنی وائف سے بھی فیتھفل ہوں، اور ہر لحاظ سے میں اچھا آدمی ہوں. اس
کے برعکس جو ٹیکس فارمر ہے اس نے اپنی تعریف بالکل نہیں کی، بلکہ یہ کہا میں گناہگار آدمی ہوں، میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر۔ تو اس پر حضرت مسیح نے تبصرہ کیا کہ دیکھو ان میں سے جو پہلا شخص ہے وہ اس کو خدا کا اپروول حاصل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی خدا سے خوش نہیں ہوں گے، اور یہ دوسرا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کیا کہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اور اس غلطی کے اعتراف میں کھڑا رہا، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے، اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو ہمبل ظاہر کرتا ہے خدا اس کو اٹھا دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو سپیریئر ظاہر کرتا ہے خدا اس کو گرا دیتا ہے۔ یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے خواتین حضرات، اور یہ اتنی خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے حضرت مسیح نے واضح کی ہے کہ زندگی کے بارے میں جو آپ کا رویہ ہے اس کے اندر جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پلیس کہاں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کہاں بٹھاتے ہیں، کس جگہ پہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ آپ ایک عاجز بندے ہیں خدا کے، آپ سے بے تحاشا غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب سے ہو جاتی ہیں، اور جتنی بھی کوتاہیاں ہیں جو ظاہر ہے کہ انسان کی کمزوری ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ہم ان کو اوور کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اور بعض وقت کر بھی لیتے ہیں، لیکن اپنے اس عجز کے اعتراف میں، اس ہیلپ لیسنس کے اعتراف میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوگی، یہ آپ کی جو مرسی ہے، یہ آپ کی جو رحمت ہے، یہی ہے جو میرے کام آ سکتی ہے، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں جیسے قرآن نے بھی جو کہا نا کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے بارے میں یہ شو آف نہ کرو کہ تم بڑے پاک باز ہو اور اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہ لے کے جاؤ، اس لیے کہ یہ تمہیں نہیں پتا کہ تم اپنے بارے میں جو رائے قائم کر رہے ہو اس پر مبنی ہے کہ یو آر ان سپیریورٹی کمپلیکس، یو تھنک دیٹ یو آر، آپ کی جو زندگی ہے جو یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان کو آپ اصل میں ایک فالس امپریشن دینے کے لیے آپ، اور پھر اس کے بارے میں آپ کلیم بھی کرتے ہیں، یو بوسٹ اباؤٹ یور رائٹیسنس ایز ویل، تو نیور بی سیلف رائٹیس، کبھی اپنے آپ کو جگہ پہ نہ سمجھیں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے اور باقی لوگ جو غلط ہیں، اور ہیوملٹی کی جگہ پہ انسان کی جو پہچان ہے، انسان کی جو اصل جگہ ہے اس کائنات میں وہ یہ ہے کہ وہ ایک معمولی ذرہ ہے خدا کے سامنے، خدا کی کائنات جو ہے وہ آپ کو بار بار اس کا احساس دلا رہی ہے تاکہ آگے اکڑنا نہیں ہے، خدا کے آگے جری نہیں ہونا۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں خواتین حضرات وہ دیکھیے کتنے سچے ہیں اس معاملے میں، کتنے زیادہ ہمیں اس بات کو سکھاتے ہیں، یعنی ایک جرثومے نے، ایک وائرس نے انسان کو بالکل بے بس کر دیا، ایک ایسا وائرس کہ جو which is not even alive، وہ آپ کو بے بس کر چکا ہے اور اس نے آپ کو آپ کی حقیقت یاد دلا دیا۔ ہم اپنے آپ کو بعض دفعہ بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں as if we are know all، اور as if we have conquered everything، تو آپ کو خدا و تعالیٰ نے آپ کو صحیح مقام اس سے یاد دلا دیا کہ دیکھیے نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا و تعالیٰ جب چاہیں آپ کو اپنی اوقات یاد دلا سکتے ہیں۔ تو یہ حیثیت اگر آپ کو یاد ہی دلانی ہو تو اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ آپ خود یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے مواقع اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن اصل انسان کا امتیاز تو یہی ہے نا کہ وہ اپنی حیثیت کو ہر وقت پہچانے، اپنے بارے میں جان لے کے دیکھیے میں ایک اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، میرے سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، میرے سے اچھائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اچھائیوں کے بارے میں مجھے اترانا نہیں چاہیے اور غلطیوں کے بارے میں مایوسی ہونا چاہیے۔ اچھائیاں اگر ہوتی ہیں تو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میں ایسی بات سوچتا ہوں کہ میرے سے بڑی بڑی برائی ہو جائے، اور جب برائی آپ سے ہوتی ہے تو ہیلپ لیسنس یا ہوپ لیسنس کی جگہ پہ نہیں آنا چاہیے کہ ایز ایف آئی کین ڈو نتھنگ گڈ، نہیں، دونوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ اچھائی میں آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کو مینٹین کر رہا ہوں، اور جب آپ سے کوئی برائی ہو تو پھر صبر کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس سے نکل آئیں، لیکن کبھی اپنے آپ کو ڈونٹ پوز یور سیلف، وی شوڈ ناٹ پوز آور سیلف ٹو بی سپیریئر ٹو ادرز بیکاز یو جسٹ ڈونٹ نو، جسٹ ون لیپس، جسٹ ون اسمال لیپس ہیپنز، ذرا سی ایک چھوٹی سی لغزش ہوتی ہے اور آپ کہاں سے کہاں گر جاتے ہیں جا کے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو پہچاننے کی سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ آپ کی حیثیت اس کائنات میں، اس دنیا میں خدا کے آگے ایک عاجز کی حیثیت ہے، ایک ذرے کی حیثیت ہے جو کسی وقت بھی فنا ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنی جگہ پہچان کے اگر ہم اپنا معاملہ کریں گے تو we will be always satisfied and we will feel happy، لیکن اپنے آپ کو جب آپ پوز کریں گے higher than what you have been created for or what you are، تو you will جیسے لیکن آخری جو آیت ہے علی لوقا کی انجیل کی کتنی خوبصورت ہے کہ for everyone who makes himself high will be made low and makes himself low will be made high، یعنی ظاہر یہ بائبل کے تراجم کا بعض نقصان کہ آپ ایگزیکٹ جو ترجمے کی میں جو اوریجنل آیت ہے وہ خوش جاتی ہے، لیکن آپ بات یہاں پہ حضرت مسیح کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا برتر سمجھے گا، سپیریئر سمجھے گا، خدا اس کی سپیریورٹی کا خاتمہ کر دیں گے، اور جو اپنے آپ کو ہم سمجھے گا، اپنے آپ کو عاجز سمجھے گا،
خدا اس کی قدر کریں گے, اسی کو اونچا دکھائیں گے. تو یہی وہ پیغام ہے جو اس پوری بات کا ہے, جو ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کبھی ہم اس بات کو نہ بھولیں. خواتین حضرات, اب ہم اپنی آخری جو حصہ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ جو آخری حصہ ہے اس میں عام طور سے ہم کسی نہ کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. آج ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے آپ لوگوں سے, یعنی کلیکٹیولی وی ہیو ٹو لرن فرام ایچ ادر, وہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب فیس اٹ ایوری ڈے. وہ موضوع یہ ہے کہ دیکھیے, خداوند تعالیٰ کو جو یاد کرنا ہے یا خداوند تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے, اس کی جو ایک بہت ہی اہم جو اس کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے. کہ ہم نماز میں ریگولر ہوں, نماز ہماری ایک ایسی نماز ہو جس کے اندر ہم خدا کے ساتھ تعلق کو واقعی محسوس کریں, اور وی لک فارورڈ ٹو دا پریئر. جیسے ہوتا ہے نا کہ when you get up in the morning you are looking forward to certain things. تو جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی ایک پلان آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے, اینڈ یو آر لوکنگ فارورڈ فار دیٹ. تو یہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں وہ چیز لے کے آئیں کہ جس کے بارے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے جب وہ پوچھا گیا, حدیث جبریل آپ سب نے سنی ہوگی کہ احسان کیا ہے, یعنی اچھا طریقے سے اپنے آپ کو ایک سٹیپ آگے لے جانا, عمدگی کی زندگی کو اختیار کرنا کیا ہے. تو آپ نے یہ جواب دیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ آپ خدا کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے تو ظاہر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے, اس سے اپنے آپ کو ڈسہارٹ نہ کریں, وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک آپ کے اندر ایک پیشن کہ when you get up and when you make your plans of that day, آپ کے ذہن میں یہ ہو گیا نمازیں جو ہے نا یہ 5 اوقات میں آنی ہے, تو I have to be somewhere so that I can offer these prayers at the right time, in the right mood, and look forward to talking to God. تو یہ وہ ایک آبجیکٹو ہے جو بندہ مومن کی زندگی میں اس کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی روزانہ کا جو ٹائم ٹیبل ہے آپ کی زندگی کا, that should be governed among other things by the fact that these 5 prayer timings should be protected, and of course جس میں آپ کو یہ محسوس ہو یہ کبھی ہم اس میں ناغہ نہیں کر رہے. تو میں چاہتا ہوں خواتین حضرات آپ سب ماشاءاللہ اس میں اپنے ایکسپیرینسز ضرور رکھتے ہوں گے جس میں آپ ہماری اور ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم نمازوں میں کیسے باقاعدگی اختیار کریں. اور اس کا ایک جو لازمی حصہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر آپ کی وہ ایک ایسا دھیان ہو, نماز کے اندر آپ کی ایسی اٹینشن ہو کہ یو فیل that God connection is there for you. Saima Khan, please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا, وہ ایک ہے سب سے پہلے تو جو تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہے. دوسرا چیز یہ کہ آپ نماز کے ساتھ when you make, آپ اپنے اعمالوں کو صحیح کرتے ہیں, لوگوں سے جو ڈیلنگ ہے وہ جب صحیح کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی نماز کے اندر آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بن جاتا ہے. That's what I experienced by myself. کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ آپ اس طرح بھی بتائیے کہ ریگولر دیکھیے تو بھی پنکچوئل ان دا پریئر, یعنی پنکچوالٹی بھی اور ویجیلنس ہوتی ہے نا نماز میں. کبھی بعض دفعہ یو ناٹ ویری پنکچوئل, کبھی رہ گئی, کبھی آپ کیئرلیسنس کا شکار ہو گئے. تو کیا وہ چیز ہے کہ جو آپ کے اندر جیسے یو لک فارورڈ کہ بھی آپ جیسے آپ یو ڈونٹ مس اے میل. آئی مین ہم پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں کافی چھوٹی عمر سے نماز پڑھتی تھی, مگر میں بہت پنکچوئل تھی نماز کے لیے, بٹ آئی واز ناٹ ٹو گڈ ٹوورڈز دا پیپل. بٹ وین آئی چینج مائی سیلف کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ گھر کا کام مس ہو جائے لیکن نماز مس نہیں ہونی چاہیے. بٹ دین لیٹر وین آئی واز 18 میں نے کہا آئی وانٹیڈ ٹو اچیو سم تھنگ ریئلی بگ, لائک میں کالج کے اندر پوزیشن لینا چاہتی تھی پورے بورڈ کے اندر. تو میں نے کہا what I am supposed to do, میں پڑھ تو آپ لیتے ہیں لیکن when you change yourself, I literally changed myself. نماز میں سے پہلے بہت ریگولر تھی لیکن I changed myself towards the people. Like پہلے مجھے ہوا کہ یہ سارے کام جو ہیں گھر کے جو کام ہیں, میرے میں کچھ کام تھے کہ چائے بنانا شام کی, اس سے پہلے میں یہ کرتی تھی چائے بھلے دیر سے ہو جائے مگر نماز دیر سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن چائے وہ دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے, ابو امی بہن بھائی کہ چائے بنے گی, وہ چائے پیئیں گے. تو دین میں نے ان تمام چیزوں کو سیٹ کیا کہ وہ
جو میرے کام انسانوں کے ذمے ہیں وہ دیر سے نہیں ہونے چاہیے، اس میں مطلب نماز میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، مگر مجھے اپنی نماز کو ایسے سیٹ کرنا ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے. تو مطلب میرا پھر واقعی میں اللہ تعالیٰ سے ایسا کنیکشن بنا، لائک آئی فیلٹ اٹ کہ آپ کی آپ بات جب کا خلاصہ پھر یہ ہے کہ لوگوں جی سے کنیکشن، لوگوں سے اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے اور آپ کی جو افراد کے ساتھ اس کی ان کے حقوق آپ صحیح ادا کرنا شروع کر دیں، تو یہ جی آپ کو خدا کے ساتھ ریگولیرٹی، خدا کے ساتھ کنیکشن میں ریگولیرٹی میں مدد اس نے آپ کو دی. یعنی ونس جی یو آر بالکل. مور caring about people, so that actually made you more connected to God and more punctual. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، چلیں یہ اچھا اینگل آپ نے بتایا جی. That's worth noting. تھینک یو. Next person in line is Rafia Khwaja. Shaban Ansari, please go ahead. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں نے اپنی نمازوں کو کیونکہ ہر وقت تو ظاہر ہے کس طرح مطلب جو کمی لگتی ہے اس میں نمازوں میں وہ یہی لگتی ہے نا کہ بالکل مطلب روح کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، یا کبھی کبھی ایسے ہی پڑھی جاتی ہے، مکینیکلی بھی پڑھ لی جاتی ہے، تو وہ اس کی تھوڑی سی گلٹ اکثر محسوس ہوتی ہے، ابھی بھی ظاہر ہوتی ہے. لیکن میں نے ایک چیز اپنے ذہن میں یہ رکھی کہ جس طرح انسان جب مر جاتا ہے اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو ہم اس کو بھی دفنا دیتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی پیارا ہو. تو پھر وہی عبادات کا بھی معاملہ ہے کہ اگر اس کے اندر سے روح نکل جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح منہ پہ مار دے گا ہمارے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے اگر میں یہ یاد رکھتی ہوں تو پھر میری نماز اچھی ہوتی ہے، اور اگر یہ بھول جاتا ہے تو پھر کبھی ہوتا ہے کہ اچھی ہے تو کبھی نہیں ہے، یہ سلسلہ تو پھر ہوتا ہی ہے. اچھا، یہ تو اچھا ہی ہو گیا، لیکن پابندی اوقات کے ساتھ پڑھنے میں آپ نے کوئی ایسی سجیشن آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ جی وہ یہ تو میری امی مجھے جب کہا کرتی تھی بچپن میں کہ نماز پڑھو تو میں کہتی تھی میرا دل نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو. لیکن پھر اس کے بعد بہت بچپن سے ایک اور معاملہ تھا کہ مجھے موت کا خوف بہت ہے ہمیشہ سے، بچپن سے. تو امی سے میں پوچھتی تھی کہ مرنے کا کیا ہے امی، کیسے مرتے ہیں؟ تو امی کہتی تھی کہ اس میں سانس بند ہو جاتی ہے. تو میں کہتی تھی میں تو کبھی بھی سانس نہیں روکوں گی، میں تو نہیں کبھی بھی مروں گی. تو بس میں نے پھر جب شروع کیا نماز، اور وہ خود اپنے طور پہ، یعنی کہنے سے کسی کے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں صاف کہہ دیتی تھی کہ مجھے نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا. لیکن جب مجھے موت کا خوف بڑھتا چلا گیا تو پھر جب میں نے قرآن بھی شروع کیا تو وہ بھی میں نے پہلی دفعہ جب اٹھایا ترجمے ہی کے ساتھ اٹھایا، اور نماز بھی پھر ریگولر پڑھتی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ریگولر پڑھتی ہوں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ بہترین جیسی کہ چاہتے ہیں ویسی تو ہمیشہ نہیں ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ رکھا ہے کہ میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ بے روح نماز اور نہیں ہونی بالکل چاہیے. ٹھیک ہے جی، شکریہ. ٹھیک ہے، شکریہ. Next person in line is Dr. Rahman. Please go ahead. جی السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ گیونگ می اے ٹائم. اس پنکچوئلٹی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اثر یہ ہے کہ جب ہم اپنی نارمل روٹین میں ہوتے ہیں، جب کوئی مصروفیت نہیں ہوتی اس وقت تو ہم اس کو ادا کر لیتے ہیں. پرابلم ہوتی ہے جب ہم کہیں بزی ہیں تو اس میں پرابلم ہے. اس میں سر پرابلم یہ ہے جیسا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ بزی ہیں تو سواری پہ چلتے چلتے نماز پڑھ لیں، آپ رستے میں ہیں تو نماز پڑھ لیں. تو اس کو ہم پڑھتے وقت ہمیں ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ہر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی جگہ پہ میں نے ذکر کیا کہ ہم تو گاڑی کے اندر بھی ڈرائیونگ بھی مطلب اس کو ادا کر سکتے ہیں، سننا ہے پڑھنا ہے. تو لوگوں نے اس پہ حرف تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ تو پہلے ہی پرائز پڑھتے ہو، اور اس پہ بھی آپ نے یہ گنجائش نکال دی ہے کہ بازار میں چلتے چلتے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو سر یہ جو ہیزیٹیشن ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں یہ پھر وہ مجھے بھی پریکٹس نہیں کرنے دی. تو اگر یہ ٹالرنس آ جائے، سب کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ یہ اس طرح سے ادا ہو جاتی ہے تو شاید یہ پنکچوئلٹی ہو جائے. نارمل حالات میں تو میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں جیسے ہی مصروف ہوتا ہوں تو پھر میں اس کو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے لے کر. شکریہ سر. بہت اچھی بات کی آپ نے بتائی ہے ڈاکٹر صاحب. خاص طور سے یہ جو بات ہے نا کہ سواری پہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہی ہیں فرجالن اور رکبانا، یعنی جب آپ سفر، جب اس کیفیت میں آپ ہوتے ہیں کہ جب آپ کے لیے نماز حالات پڑھنا جیسے کہ ہوتا ہے انسان اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، وہ پاسبل نہیں ہوتا. نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ سواری پہ ہوتے ہیں تو آپ پیدل بھی پڑھ سکتے ہیں. فرجالن قرآن کے الفاظ ہیں، پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. اور رکبانا کا مطلب ہے سواری پہ اگر آپ ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں.
تو اگر یہ بات انسان کے سامنے ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ ڈیلے کرے کہ اچھا جی میں پہنچ جاؤں گا تو پھر پڑھوں گا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ڈیلے کریں تو پہنچتے پہنچتے وقت ہی ختم ہو جائے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ گاڑی پہ جا رہے ہیں آپ، کسی بھی سواری پہ ہیں، جہاز میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ خدا کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، اگر وقت ہو گیا تو آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ آج قرآن کے جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ پیدل چل رہے ہیں اور آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے روکیں، تو آپ یو جسٹ واک اباؤٹ اینڈ پرے، اور یہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ بھئی میں جیسے وقت ہو رہا ہے میں ڈیلے نہ کروں اور امیڈیٹلی نماز پڑھ لوں، کہ جیسے ہی میں اس کو تاخیر کروں گا یا کروں گی تو دیر از آلویز اے چانس کہ کہیں رہ نہ جائے۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ سر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں وضو کی کیا شرائط ہیں اور نماز میں کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں وضو تو آپ کو لازماً نماز کے لیے کرنا ہے، لیکن اگر گاڑی میں ہیں یا جا رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کیجئے۔ تو وضو کی جگہ پہ اگر موقع نہیں ہے نماز وضو کرنے کا، تو وضو کا ایک قائم مقام ہے، سبسٹیوٹ ہے، وہ تیمم ہے۔ تو تیمم کے لیے کوئی بھی جو سرفیس ہے، گاڑی کی سرفیس ہو سکتی ہے، کوئی بھی جہاں پہ تھوڑی سی صاف سرفیس جسے آپ کہتے ہیں، تو قرآن ہی کہتا ہے کہ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، آپ ہیں ایک دفعہ ہاتھ اس جگہ مار کے ایک دفعہ ایسے اپنے چہرے پہ مسح کر لیتے ہیں اور دوسرا اپنے ہاتھوں پہ ایسے مسح کر لیتے ہیں، تو یہ تیمم سے ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ اگر فرض کیجیے جیسے میں نے کہا گاڑی میں ہیں یا پیدل ہیں جہاں پہ پانی کا امکان نہیں ہے، تو یہ اس کے ذریعے میں آپ وضو میں آ جاتے ہیں، اور obviously پھر آپ کو چونکہ ایک تخفیف کی جگہ ہے، نماز آپ کو پڑھنی ہے، تو آپ جو نماز ہے وہ فرض نماز ہے، وہ فرض نماز پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو سمجھی جا سکتی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، بعض دفعہ سفر آپ کے اپنے شہر ہے، یعنی سفر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی اس سے مشروط نہیں ہے کہ 10 کلومیٹر ہو یا 50 کلومیٹر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پہ حالت سفر طاری ہو جائے، یعنی سفر کی آفت ہاپی، سفر کی جو ڈسکمفرٹ ہے، تو آپ نماز قصر کر سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جمع کا کیا مطلب ہے، آپ ظہر اور عصر کو ملا سکتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر کو ملانے کی شکل یہ ہوگی کہ آپ ظہر پہ بھی ملا سکتے ہیں، عصر پہ بھی ملا سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو آپ ملا سکتے ہیں، اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مزید 2 سہولتیں ہیں کہ آپ نماز کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں انہی اصولوں کے مطابق۔ تو اگر آپ کو یہ سب کچھ پتا ہو تو آپ دیکھیے آپ کے لیے نمبر ہے وہ اس پہ باقاعدہ ہونا اور اس کے اندر توجہ کا بھی ہونا جو ہے، وہ میں بھی ایک چیز اور بھی انشاءاللہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں آپ کی باتیں سن کے، باقی سب لوگوں کی باتیں سن کے، جس سے آپ محسوس کریں گے کہ یہ اتنا انوالونگ افیئر ہے کہ یو جسٹ لک فارورڈ ٹو اٹ، کہ جیسے آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی اب ٹائم ہو گیا ہے تو میں خدا کے حضور پہنچوں۔ Next person in line is Aisha Naz. السلام علیکم، آ رہی ہے آواز؟ میرا پنچوالٹی کو لے کر یہ ہے کہ جب میں پہلے اتنی پنچوئل نہیں تھی، انفیکٹ میں اتنا نماز بھی نہیں پڑھتی تھی کبھی، لیکن بہت سارا مطلب مجھے بتایا جاتا تھا کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، ہمارے مطلب اسے ریوارڈ وغیرہ ملتے ہیں، تو پھر بھی مجھے اتنا یہ نہیں تھا، میں کہتی تھی ٹھیک ہے پڑھ لوں گی، لیکن کبھی کبھی مطلب وہ دھیرے دھیرے کیونکہ میں نے گھر پہ اسلامی تعلیم ہوتی تھی تو مجھے دیا جاتا تھا کہ ہاں اسلام ایسے ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، تو پھر کبھی مجھے مسئلہ ایک بار کچھ ہوا تھا، تو ایک آزمائشی تھی، تو میں نے نماز پڑھنا شروع کیا اور میں بہت اللہ سے دعا مانگتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، تو مجھے بہت دل میں بہت سکون ملتا تھا، تو پھر میں نے اس حساب سے سوچنا شروع کیا کہ جب اللہ تعالیٰ میں اتنا دن سے نماز نہیں پڑھی، لیکن میں نے جب ابھی پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دل کا سکون دیا، مجھے اس مسئلے سے نکالا، تو پھر میں نے دھیرے دھیرے اللہ کا کنیکشن بنانا شروع کیا، پھر جب میرا کنیکشن بنے لگا تو مجھ سے ایک بھی نماز الحمدللہ نہیں چھوٹتی ہے، اور کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے نماز میں تو ایسا لگنے لگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو میرے سے وہ کنیکشن جب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے پھر تو نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یعنی اصل میں آپ کو جب نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ہر چیز کا ایک وزن ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ خدا کے ساتھ ہم کلام ہونے میں، خدا سے مخاطبت حاصل کرنے میں یہ اولین طریقہ یا سب سے اہم طریقہ یہی ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا جو ثمر ہے، سب سے بڑا جو آپ کو بینیفٹ حاصل ہوتا ہے
وہ ہے پیس آف مائنڈ یا سکون. تو ظاہر ہے کہ سکون سے بڑی دولت کوئی انسان کے پاس شاید ہی آج کل کے زمانے میں ہو. تو اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ نماز سے آپ کو سکون مل رہا ہے, آپ کو مینٹل کمفرٹ مل رہا ہے, تو آپ لپکتے ہیں, ایسا تھا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. تو بالکل ایسی ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی زندگی بے سکونی میں ہے اور ایک جگہ آپ پہنچیں گے, ایک جگہ حاضر ہوں گے, تو وہاں آپ کو ایک سکون ملنا شروع ہو جائے گا. یو ریلش دیٹ, اور آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا, بہت شکریہ. Next person in line is Rafia Khwaja. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں کوشش کرتی ہوں کہ جتنا بھی میں نماز ریگولرلی پڑھ سکوں, بٹ میرا ایک چھوٹا سا پرابلم ہے. میری کچھ شولڈر کی سرجری ہوئی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے میں کافی پین میں ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ از اٹ اوکے فار می ٹو کمبائن دا پریئرز اینڈ شارٹن دا پریئرز, بیکاز وہ ایک ہاتھ سے وضو کرنا اور پین میں تو ذرا سا میرے لیے دقت ہو رہی ہے. تو اف یو کوڈ گائیڈ می ٹل آئی گیٹ بیٹر پلیز. دیکھیں, ہر عذر ایوری pretext, every excuse which is valid to a person and it can vary from person to person, وہ آپ کو فیصلہ خود کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں امید ہے ان چیزوں کا لحاظ لازمن کریں گے. اور یہ بات کہ کتنا آپ برداشت کر سکتی ہیں, کتنا کر سکتی ہیں, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو شولڈر میں تکلیف ہوتی ہے بار بار اس طرح وضو کرنے سے, اگر آپ کمبائن کر لیتی ہیں نماز کو, تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. لیکن یہ بات کہ یہ کس موقع پہ اور کب تک کرنی چاہیے اور کتنی دفعہ کرنی چاہیے, اس کا فیصلہ فرد کو ہی کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے یہ وہ ایکسکیوز ہے, یہ وہ ایک لحاظ سے کنسیشن ہے جو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں, اور اس میں آپ کو جسٹیفائی بھی کرنی ہوگی خدا کے آگے کہ بھائی میں, یعنی اس میں کنوینئنس کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی کتنا آپ یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر یرید بکم العسر. عبادات کے معاملے میں ایک مزید قانون یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت دینا چاہتے ہیں, آپ کو آسانی دینا چاہتے ہیں. تو وہاں آپ اس آسانی کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ this is something which is hindering that, تو پرابلی آپ یہ کر سکتی ہیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ڈاکٹر شہزاد, میں پین کے باوجود بھی پڑھتی ہوں, بٹ دین واٹ آئی فائنڈ وین آئی ایم ٹرائنگ ٹو بینڈ تو میں نہیں کر سکتی, بٹ پھر اگر پین ایکسکروشیٹنگ سی ہو جاتی ہے تو پھر دین آئی فورگیٹ دا ورڈز ان دا نماز. دیٹ از وائی آئی ایم ٹرائنگ ٹو کیپ اٹ سمپل فار مائی سیلف. ٹھیک ہے, تو وہ آپ اپنا فیصلہ اسی کے لحاظ سے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. Next person in line is Humaira Hamid. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میری آواز کلیئر ہے؟ جی, آپ کی آواز صاف آ رہی ہے. سر, اب آپ نے جو سوال کیا ہے ریگولرٹی کے بارے میں پریئرس کی, تو اب تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مقام پر ہیں نماز پڑھنے کے جس میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس نماز کو ہم چھوڑیں, یا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اگر ذرا سی دیر بھی ہو رہی ہوتی ہے نماز کے لیے تو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ شاید ہم کوئی چوری کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے دل مطمئن نہیں رہتا, مطلب بے چینی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. لیکن ہاں, ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت یہ ضرور ہوتا تھا کہ جب گیسٹ آنے والے ہوتے تھے اور آپ کو پتا کہ یہاں پہ کوئی کام کرنے والے نہیں ہوتی, سارے کام خواتین کو کرنے ہوتے, تو ظہر عصر یا مغرب میں سے ہماری نمازیں جو تھی قضا ہو جاتی تھی. اور پڑھ تو بعد میں لیتی تھی, لیکن اس وقت یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ نہیں, کہ جو نماز ہم وقت پہ ادا کر سکتے ہیں اسے ہم قضا کیوں کریں. تو اس کے لیے یہ تھا کہ کچھ عرصے تو سر ایسے ہی چلتا رہا, لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دل میں, ضرور ڈالتے ہیں اپنے بندے کے. تو میرے بھی دل میں یہی خیال آیا کہ کیا وجہ ہے کہ میری نمازیں جو ہیں قضا ہو رہی ہیں, کیا کام نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو سر اس وقت میں نے غور کیا کہ نہیں, سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ نماز ہے. تو اپنے آپ کو میں نے نماز پہ لگایا, اپنے آپ کو یہ کہہ کے کہ جس طرح ہم لوگ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ اپنی کلاسز میں جاتے تھے اور اٹینڈنس لگانے کے لیے ہمیں وقت پہ پہنچنا ہوتا تھا, اس طرح سے مجھے اٹینڈنس لگانی ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں, اور اس کے لیے مجھے وقت پر حاضر ہونا ہے. تو یہ چیز میں اپنے اندر لے کر آئی کہ ہمیں اٹینڈنس لگانی ہے 5 وقت, اور وہ اس طرح سے میں اس کے پریئر پہ, یعنی کہ پھر اگر مہمان آ گئے یا کوئی بھی دنیا کو کوئی کام ہوا تو میں نے سب سے پہلے امپورٹنس دی اپنی نماز کی طرف.
سیکنڈلی جو تھا کہ جیسے ہی میری نماز اپنی ریگولیرٹی پہ آنا شروع ہو گئی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اب چاہے گیسٹ ہے یا کوئی بھی کام ہے مجھے پہلے اپنی نماز ادا کرنی ہے، تو اس کے بعد جو میرے دل میں خیال آیا وہ یہ کہ کیا صرف یہ ایک اٹینڈنس ہی کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو پھر میرے دل نے جواب دیا نہیں، یہ تو اللہ سے دوستی کا نام ہے. تو جب آپ اللہ سے دوستی کریں گے تو پھر وہ اٹینڈنس وغیرہ بھی سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے. پھر آپ کو اپنے دوست سے ملنے کے شوق میں آپ کو نماز ہر حال میں آپ اس کو وقت پہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت پھر آپ کو کوئی بوجھ نہیں لگتا. یہ نمازیں بوجھ نہیں لگتی، بلکہ یہ آپ کو مزہ آنے لگتا ہے نماز پڑھنے کا، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اس طرح سے میں نے اس کو ریکور کیا تھا سر، یہ باتیں سوچ کے. بڑے اچھا آپ نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا، بہت بہت شکریہ. Next person in line is Asiman Dilip Mufti. جی السلام علیکم. نماز کے بارے میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب بھی میں نے یہ سوچا کہ جیسے ہی اذان ہو ٹارگٹ اگر یہ رکھیں تو جلد از جلد نماز پڑھ لی جائے تو وہ اس میں بہت اچھا رہتا ہے. لیکن دا مومنٹ آپ کام کاج اپنے، کیونکہ خواتین کے تو اور بھی پھر ون آفٹر اندر کوئی نہ کوئی کام چلتے رہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑی ہمیشہ ہیلپ فل رہی ہے. اور شکر الحمدللہ کہ عادت تو شروع سے ہی تھی نماز پڑھنے کی. دوسری چیز جو اس میں مجھے ایک پوچھنا تھا کہ ایک بات بھی یہ ہوئی ہے کہ چلتے پھرتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. گاڑی میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ جوتے ہم نے پہنے ہوتے ہیں. سم ٹائم میں وہ جوتے خیر اتار کے سائڈ پہ کر بھی دیتی ہوں میں جب ڈرائیو نہیں کر رہی. تو یہ مجھے ایک سوال میرے ذہن میں ہے. پلس یہ ہے کہ جو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنا ہے، جس میں آپ ریئل کانٹیکٹ ود گاڈ فیل کریں، اس کے لیے ایک تو یہ کہ آپ میننگ پہ اگر فوکس کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کیا مطلب ہاؤ ٹو انہینس یہ خضوع و خشوع، اس کے لیے کوئی اگر ٹپس مل جائیں آپ سے یا باقی لوگوں سے. میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن آپ نے بڑی 2 اچھی باتیں سمجھائی ہمیں کہ ایک تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسی اذان ہو، جیسی نماز کا ٹائم ہو جائے، تو بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ یور فرسٹ پرائیورٹی شوڈ بی دیٹ ایز سون ایز دا ٹائم ارائیوز یو آپ نے اپنا دن آرگنائز اس طرح سے کیا ہوگا جی کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا the first thing that I'll do is offer the prayer. تو یہ انسان کو بہت ساری ڈفرینسز سے، سب پروکریسٹینیشن سے بچا لیتا ہے. تو یہ جو چیز ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے as soon as the time arrives اگر آپ نماز شروع کر دیتے ہیں تو that is something which can be a very contributing factor towards your punctuality. اور دوسری آپ نے بڑی ایک اور امپورٹنٹ بات بھی بتائی کہ نماز کے اندر جو انٹرسٹ کریٹ کرنے کی ظاہر ہے جتنا اپر لیول ہے وہ تو اس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن جو منیمم لیول ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ نو واٹ یو آر اسپیکنگ ٹو، یعنی جو آپ پڑھ رہے ہیں یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ کے نماز کے جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں. سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں یا سورت قرآن کی کوئی پڑھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ آپ قرآن کی جو اٹرنسز ہیں، نماز کی اٹرنسز ہیں، تو یو شوڈ نو دا میننگ آف دا پریئر ایز ویل. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ دونوں باتیں ہیں کہ as soon as the time arrives, the first thing should be, if there is no other thing, you make this commitment that I'll not delay it, I'll offer it immediately. And the second thing is that you have to know what you're actually reading in namaz, and that goes without saying. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس آپ نے نماز جو رٹی ہوئی ہے اور آپ نے بول دی ہے، because that's not going to make that impact. You remember, جو ریگولیرٹی ہے اس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا خشوع اور خضوع. خشوع کا کیا مطلب ہے کہ نماز اتنی حضور قلب سے پڑھی جائے، اتنی اٹینشن سے پڑھی جائے کہ آپ کو خدا کے ساتھ وہ کنیکشن محسوس ہو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ if you don't even understand what you're saying in the prayer, that connection will not be established. It's at its optimum level. So you have to understand what you are saying. تو اس لحاظ سے ایک بڑی اہم بات ہے جو آپ نے کی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس سلسلے میں. Next person in line is Ahmed Dwais. Yes, assalamu alaikum. وعلیکم السلام جی. Okay, thank you very much for this session, Dr. Saab. I have just a few clarifications that I wanted to ask about Salat. So when I studied the meaning of Salat, what it actually means, it means to follow something closely. So that's the meaning of the word. And then there are different verses in the Quran. For example, in one place Allah subhanahu wa ta'ala says, do not come close to the prayers until you understand
what you're saying. So the meaning, we have to understand what the meaning of salat is. Most of us, when we pray, we don't know what we are saying in our prayers. So Allah subhanahu wa ta'ala says, do not come close to the prayers until you know. حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. And then other verses, for example, هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala is doing salat on us. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. So that He takes us out of zulumat, the darkness, إِلَى النُّورِ. So Allah subhanahu wa ta'ala is also offering the salat. And then there's another verse that says that alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard. Everything in the samawat, in the skies and earth, they all do tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, of Allah subhanahu wa ta'ala. And then there's a misal, there is an example, what tayru safat. So that birds, how they are flying in ranks. So that is the salat of the tayr, the birds. Kullun qad alama salata wa tasbih. Everyone knows their prayers and tasbih and their glorification of Allah subhanahu wa ta'ala. So every single animal, every single person knows how to do salat. And then the example is that of the birds that are flying in ranks, so closely following each other. And then there's another verse, وَالَّذِينَ يَسَلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. وَالَّذِينَ, those who يَسَلُّونَ salat, the word salat is used, مَا أَمَرَ اللَّهُ. They do the salat of what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded. So here the salat cannot mean the prayers the way we are offering it. It means to follow Allah subhanahu wa ta'ala's command. So there are so many verses, but when I read them, the salat, the word is used differently. And one place it says we know our own salat. And if we know our own salat, then why do we, why there's so much discussion about this? Everybody should know their salat. So if you could do a little bit of clarification, please. Okay. Yes, Ahmed, I just said that I'll answer your questions because this particular session is meant for a different topic. It's a different topic that we're discussing, and that is how we can become a regular in prayer. Your question is regarding the prayer itself and how its different connotations in the Quran make us understand what each stands for. So I'll come to that. Let me just ask some of the other participants regarding the question that I've just floated, and that is how we can become more regular in the prayer. Next person in line is Javed. Please limit your words and make it really short because we don't have much time left. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी मैं तो ये सोचता हूँ अगर हम सीरत नबी का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अयाम जब वो दुनिया से रहलत फरमा रहे थे नमाज 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 के लिए कहा, इससे आगे कोई चीज नहीं। और हमें नमाज छोड़ने वाली तो कोई बात गुंजाइश है नहीं, ये ज़हन में रखना चाहिए। बस जी, शुक्रिया। Next person in line is Imran Babar. डॉक्टर साहब, एक बुजुर्ग हैं किबला अब्दुर्रऊफ शाह साहब, उनसे जो चंद बातें मैंने सीखी नमाज के लिए, वो फरमाते हैं कि आप नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया इस चीज को ज़हन में रखें। तो वो कहते हैं सबसे पहले तो अमल की अजमत आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, उस अजमत का एहसास अपने दिल में पैदा करें। उसके बाद आप जो है वो उसकी तैयारी के लिए आप अच्छे से तहारत करें और ध्यान के साथ वुजू करें। वुजू करते हुए आपके जहन में होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अब अपने आप को और एक एक आप उस धोते हुए उसके ऊपर ध्यान से आप तवज्जो के साथ वुजू करें और उसके बाद आप इस एहसास के साथ खड़े हों और अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, थोड़ी तैयारी के साथ आप जाएं और फिर इस तरीके से नमाज पढ़ें कि जैसे आप अल्लाह के हुजूर उससे मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज जो है वो उनकी ये तालीम है। लेकिन इसका भी असर ये कि जब उनसे बंदा सुन के आए, उनके साथ करे, इसको प्रैक्टिस करे, तो
اثر ہوتا ہے پھر کبھی نہیں رہتا اثر. نہیں تو رہتا. یہ سوئنگ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اصل میں نماز سے پہلے جو نماز کی تیاری ہے، چاہے وہ وضو کی شکل میں ہو، چاہے وہ کپڑوں کے شکل میں ہو، اصل چیز یہ ہے ٹو پریپیئر فار دا پریئر ان ایڈوانس. ہوتا ہے کہ آپ نے تیاری کرتے ہیں کہ وی آر گوئنگ سم ویئر ناٹ سم تھنگ آرڈنری. ہوتا ہی ہے کہ چونکہ آپ ریگولرلی 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ایک روٹین بن جاتی ہے، تو آپ اس کے اندر یہ جو ہے نا رینیول کی جو اسپرٹ ہے وہ بازا پیدا نہیں کر پاتے. تو اس لحاظ سے یہ آپ کی بڑی قیمتی سجیشن ہے کہ یو اسپینڈ سم ٹائم ان دا پریپریشن، یعنی وچ ایکچولی ٹیلز یو کہ بھائی آپ یو آر گوئنگ ٹو میٹ یور گاڈ. لہٰذا اس کے لیے آپ کو جو اہم پریپریشنز ہیں، جیسے اپنے وضو کے بارے آپ نے کہا کہ ایک ایک جو آپ آرگن آپ دھو رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ بھئی ہم نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے. سو یہ چیزیں ہیں کہ جو خدا کے حضور حاضر ہونے کی جو ایک ریہرسل ہے، ایک ڈرل ہے، اس پہ یہ معاونت کرتی ہیں. تو بہت بہت شکریہ. Najia Nazir, please go ahead. السلام علیکم شہزاد اینڈ ایوری ون. شہزاد مجھے تو جتنی بھی نماز سے واقفیت اور لگاؤ ہے آئی ووڈ لائک ٹو گیو کریڈٹ ٹو مائی مدر کہ رائٹ فرام دا ٹائم دیٹ وی کوڈ اسٹینڈ تو ہم ان کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے تھے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ نماز جو ایک زندگی اور ڈی این اے کا ایک وہ بن گئی ہے. جو جب میں پاکستان میں تھی تو پاکستان میں کچھ اس طرح کے روٹین ہوتے ہیں، روڈز کے آپ پھنس جاتے ہیں ٹریفک جیم میں، اور آپ مارکیٹ پلیس پہ نماز کی جگہ نہیں ہوتی. تو ان زمانے میں کافی نمازیں ہماری قضا ہو جاتی تھی، گھر آ کے پھر پڑھتے تھے. لیکن جب سے میں یہاں سعودی عرب میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ روڈ کے اوپر گاڑی پارک کر کے اپنا رومال بچھا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. میری اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں اذان کے ٹائم پہ ایکسکیوز کر کے باہر چلی جاتی ہیں اور کچھ بھی بچھا کے نماز ہو جاتی ہے. تو جب میں نے یہاں دیکھا تو مجھے لگا نماز تو اتنی آسان ہے اور ہمارے معاشرے میں شاید تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن یہاں آ کے مجھے لگا کہ دین پہ شاید عمل کرنا اتنا آسان ہے اگر وہ زندگی کا حصہ بن جائے. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ جب میری نماز ریگولر اور بہت اچھی اور اللہ کی محبت میں ہوتی ہے تو میری زندگی اتنی پرسکون ہوتی ہے ان دنوں کہ بہت بڑے بڑے مسائل سے میں بہت آرام سے گزر جاتی ہوں. جن دنوں مجھے پتا ہو کہ میں نے اسٹریس اتنا اپنے اوپر طاری کیا ہے کہ میری نماز میں وہ کوالٹی نہیں ہے، نماز الحمدللہ قضا نہیں ہوتی بالکل، لیکن کوالٹی کم ہو جاتی ہے. آپ اس کو ایز اے ذمہ داری پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا بچپن سے لگتا ہے کہ روٹین ہے، جیسے کھانا کھانا ہے تو نماز پڑھنی ہے وہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں تھوڑی بے سکونی ہے جب میری نماز میں کوالٹی مینٹین نہیں ہے. تو مجھے لگ جاتا ہے کہ اگر تو بہتر کرنا ہے اپنا فریم آف مائنڈ تو شاید نماز کو ٹھیک کرنا ہے. تو ہماری امی نے ہمیں اللہ کے ڈر سے نماز نہیں سکھائی، اللہ کی محبت سے نماز سکھائی. جب لائٹ جائے اور لائٹ آ گئی، او ہو اللہ میاں کتنے اچھے ہیں ہماری لائٹ آ گئی، بجائے یہ کہیں کہ او ہو لائٹ چلی گئی. تو ہم نے ہمیشہ زندگی میں یہ دیکھا کہ ارے یہ چیز اچھی ہو گئی، اللہ میاں کتنے اچھے ہیں. تو دس از واٹ آئی فیل کہ جب اللہ کی محبت میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو دین یو فیل بے چینی کہ اچھا قضا ہو گئی ہے مجھے پڑھنی ہے گھر جا کے. تو مجھے جیسے ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ ڈرائیونگ کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، تو مجھے بالکل ایک نئی بات پتہ چلی. تھینک یو سو مچ کہ میں تو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوتی ہوں سعودی عرب میں، تو پھر لیکن میں تو پڑھ لیتی ہوں. لیکن آپ نے جو یہ بتایا کہ میرے ہسبینڈ کی ہو جاتی ہے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں پارک کر سکتے کہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو ان کی ہو جاتی ہے بیکاز ہی از ڈرائیونگ. یہ مجھے بالکل نئی بات پتہ چلی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ رخ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، قبلہ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. یہ مجھے تھوڑی وہ تو قرآن نے بتا دیا کہ فارجالن اور رکبانا، آپ سورہ بقرہ کی آیت کو نکال کے پڑھیں جہاں پہ الفاظ آئے ہیں، وہاں پھر یہ جو آپ کی ڈائریکشن ہوتی ہے بس اسی میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں وہاں پھر قبلہ پھر اس کی شرط نہیں رہتی اس کیس میں جب آپ پیدل چل رہے ہوں یا جب آپ سواری پہ ہوں. یہ خود قرآن مجید سے واضح ہو جاتا ہے. Next person in line is Sumbul Ahmed. ایک دو چیزیں جو مجھے لگتی ہیں کہ ایک تو جیسے ہی کوئی بات کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو تو فوراً پڑھ لیں، اور ایک جو کلکنگ ساؤنڈ آپ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہماری فیملی ہے اس سے ڈیولپ ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، واٹ آر یو ڈوئنگ، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. آپ کو ایک وہ کانسٹنٹ وہ ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ اچھا یہ کری ہو اور اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، وائی ڈونٹ یو ڈو دس. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ جب فوکس کرتے ہیں میننگ پہ تو ٹرائی ٹو آنسر اللہ تعالیٰ ایز ویل کہ اللہ تعالیٰ یعنی اچھا یہ والی چیزیں میں یہ بالکل نہیں کرنا چاہتی،
یا اللہ تعالیٰ یہ جو چیز ہے اس سے آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں, تو وہ بعض دفعہ آپ وہ ورس سے گزر بھی جاتے ہیں, تو دین یو کم بیک ٹو اٹ کہ او میری یہ دعا رہ گئی ہے. تو وہ پھر تھوڑا مجھے یعنی اٹس ناٹ آلویز, لیکن یہی بات ہے کہ آپ کی بعض دفعہ اچھی نماز ہوتی ہے اور بعض دفعہ آپ بہت تیزی سے پڑھ کے چلے جاتے ہو, پر یہ دو چیزیں ذرا افیکٹو لگتی ہیں. So I think just briefly میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں نماز کے لوگوں نے کہا خشوع کے پہلو سے بھی اور کچھ اور جو پرابلی ٹپس کے طور پہ میں نے خود اپنے ٹیچر سے لرن کیے ہیں. ان میں سے ایک چیز جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے نماز کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے کیا, یعنی ہے نا ایک خدا کے آگے حاضری آپ نے دینی, کیوں دینی ہے؟ تو دیکھیے جس طرح سے ہمیں بتایا گیا سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی جو نعمتوں کا جو آپ پہ بے تحاشا ہیں اس کا ایک شکر کا اظہار آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. نماز اس شکر کے اظہار کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے. آپ خدا کو تھینک یو کہتے ہیں فار آل the blessings that he has given us. تو وہ آپ دیکھیے نا, آپ you're always waiting for that gratitude feeling to be expressed to people جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے نا. امیڈیٹلی آپ کہتے ہیں کسی نے آپ کو گفٹ دیا آپ اس کو شکریہ ادا کریں. آپ یہ سوچیں گے اگر آپ اپنے پہ یہ تعریف کر لیں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے سانس لینے کا موقع دے رہے ہیں, روزانہ میرا دل دھڑک رہا ہے, روزانہ میں ایک زندگی کی نئی مہلت لے کے پیدا ہوا ہوں یا پیدا ہوئی ہوں, تو مجھے خدا کا شکر ادا کرنا ہے. تو آپ امیڈیٹلی آپ کو دل چاہے گا کہ میں خدا کی حضور حاضری دے کے I am able to say thank you to him for all that he has done and is continuing to do for me. تو اگر آپ کو یہ موٹیویشن یہ ہو جائے کہ بیسکلی اٹس لائک اے تھینکس گیونگ, اٹس لائک یو جسٹ کی ناٹ تھینک گاڈ انف, یہ تو بات واضح ہے نا, لیکن ہاؤ ایور مچ یو کین ڈو از تھرو دا پریئر. اپنے اوپر یہ چیز طاری کر لیں کہ میں دنیا جہان کے تحفوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں کتنا بے چین رہتا ہوں, یہ رہتی ہیں. خدا کو شکر ادا کرنے کا ایک موقع ہے, فاربل موقع ہے. اگر آپ اس چیز کو اور پھر نعمتوں کو طاری کر لیں اپنے اوپر اور نعمتیں گننا شروع کر دیں, ایک دم سے یہ موٹیویشن پھر پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا کے پاس جاؤں اور خدا کا شکر ادا کروں. ایک بات تو یہ. دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ریگولیرٹی کے لیے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اصل چیز جس کا آپ مکلف ہیں وہ فرض نماز ہے. چنانچہ اگر آپ فرض نماز کے علاوہ نماز پڑھیں, سنن پڑھیں, نوافل پڑھیں تو یہ اجر کا باعث ہے. لیکن اگر آپ کسی وقت نہیں پڑھ سکتے تو یہ کبھی گلٹ محسوس نہ کریں گے جیسے آپ کو ڈوئنگ سم تھنگ لیس. نہیں, فرض نماز اگر آپ نے ادا کر دی, پانچوں میں سے جو فرائض ہیں پانچوں نمازوں کے, تو آپ کا کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری آپ کی پوری ہوگی. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز کے اندر کچھ جگہیں ایسی ہیں جس میں آپ اپنی زبان میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بھئی میں خدا سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں وداؤٹ ایون نوئنگ عربک. اور وہ جگہیں میں نے ہمیشہ پہلے بھی آپ کو بتائی ہیں کہ 5 جگہیں ایسی ہیں جو عربی میں کہنی ضروری ہیں. ان کے علاوہ جتنی بھی جگہیں ہیں وہ آپ اپنی زبان میں, اردو میں, انگریزی میں, فارسی میں آپ کلام ہو سکتے ہیں. تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا نمبر 1. نمبر 2 سورہ فاتحہ پڑھنا. نمبر 3 اس کے بعد جو آپ قرآن پڑھتے ہیں. نمبر 4 سمع اللہ لمن حمدہ کہنا. اور نمبر 5 السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 5 جگہیں ہیں جس میں عربی کا اہتمام ہونا ضروری ہے. یہ نماز کے لازمی اذکار ہم کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ مثلا سورہ فاتحہ سے پہلے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں سبحانک اللہم پڑھتا ہوں. یا التحیات کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے ایک اپنے صحابی کو کہا کہ آپ اس طرح سے اللہ تعالیٰ پہ سلامتی بھیج سکتے ہیں, یا سجدوں کے اندر, یا 2 سجدوں کے درمیان, یا رکوع کے اندر, یا اسی طریقے سے التحیات پہ جو آپ بیٹھے ہوئے, ان سارے ایریاز میں, ان سارے مواقع پہ آپ انگریزی میں, اردو میں, فارسی میں, عربی میں, جو زبان بھی آپ جانتے ہیں آپ خدا سے گفتگو کر سکتے ہیں, آپ دعا مانگ سکتے ہیں, آپ کو کوئی بات کہہ سکتے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آپ کو آزادی دی ہے. تو نماز اصل میں امیلگم ہے of 2 such things. One that you have to speak in Arabic. I mean certain areas میں آپ کو 5 بتائے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کو عربی نہیں بھی آتی تو آپ اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں. تو اس سے اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ you'll talk to God with a renewed interest because you know what you are saying. You're going to understand what you are saying. So I think یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو فائدہ دیا. I thought کہ آپ سے بھی یہ شیئر کر لیا. Now over to the question. First question is from Saima Khan. I'm sorry, there was a question by Vice already, so let me answer that first because انہوں نے سوال پہلے کر لیا تھا. Vice, the answer to that question, I think you've raised this question a couple of times earlier as well, and I've tried to explain that the meaning of the word salat, the way it has been used in the Quran, is clearly there are 2 meanings. One of them is as a term which pre-existed the Quran and which is always there in the society, and therefore people before him like Abraham, like Moses, like Jesus, and all prophets of God, they offered the prayer the way it is offered.
and it is independent of any literal meaning. It's used as a term, and that's what we are talking about in this particular discussion. But as far as the other verses are concerned, in which we cited, for example, the tasbih of the birds or the salat of the heavens and the earth, so all of them, they are in a particular meaning, and that is and God Himself, of course, at times says that He sends salah. So in that particular verse and some of the other verses that you have cited, the meaning is to send blessings. So it's like when people say salah, and like the fact that say the tasbih, who you don't know their tasbih, or when the birds sing in this manner, or when the mountains sing the praises of God, or when God Himself sends these words that you call our salah, all of them, they are meant in a literal meaning, which means, as I said, sending mercy and blessings. However, the salah that we were talking about, the Quran also refers to that in various verses, and as if it was something which has been going on in the society ever since. And it's not going to define how you're going to pray or how you're going to go about uttering some of the words that have been prescribed. So you need to understand that there are two distinct areas. One is the term salah, which is also used in the Quran, and it refers to the salah that we offer the way we are offering it today. And one is in its literal meaning, which means to send blessings. So that's how I can just explain it very briefly. And if you have any further questions, of course, we can talk again. So our first participant is Saima Khan with a question. मेरा क्वेश्चन जो है वो आयतल कुर्सी से रिलेटेड है. क्या कुरान और हदीस से ये चीज वाज़ी होती है कि आयतल कुर्सी अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए उतारी है कि हम इसको एज अ वजीफा अपनी हिफाजत के लिए पढ़ें? क्योंकि मतलब पाकिस्तान में तो क्वाइट कॉमन प्रैक्टिस कि लोग आपको आते हर वक्त आपको एडवाइस कर रहे होते हैं आयतल कुर्सी पढ़ के जाओ, आयतल कुर्सी पढ़कर आओ. और जब आप किसी क्या कहते हैं सेफ मतलब आप दूसरे ममालिक में होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज क्वाइट गुड. सो obviously I really don't know, I can't comment. People might think that मेरे ऊपर कुफ्र के फतवे लग सकते हैं, लेकिन I am quite confused. इधर जाओ उधर जाओ, किसी पढ़े बगैर घर से ना निकलो. तो is it really true? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है. हमारे यहाँ ये माएँ और दादियाँ और नानियाँ इसको कहती रहती हैं. बस आयतल कुर्सी एक दुआ है, उसके अंदर कुछ हिस्सा दुआइया है, कुछ हिस्सा फैक्चुअल है. लेकिन ये बात कि इसके नतीजे में खुदावंद ताला की या प्रोटेक्शन में लाजमन आ जाते हैं और इसके नतीजे में कोई बलाएं नहीं आती, इसकी कोई गारंटी नहीं है. ये एक अच्छी अल्फाज में खुदा को याद करने, खुदा के इल्म को एक्सप्रेस करने, खुदा की तौहीद को एक्सप्रेस करने, और खुदा की जो यानी ये बात कि आप अल्लाह ताला की आगे शफात नहीं कर सकते, जस्ट कैन नॉट इंटरसीड विद गॉड. ये नहीं हो सकता कि आपने कोई बात कर दी और उसके बाद कोई और पैगंबर आपकी जगह पे शफात कर ले. तो ये शिर्क और शफात के मौजू पर एक आयत है. ये प्रोटेक्शन का जो मफहूम है, ये हमारे यहाँ आप ठीक कह रही हैं, सब कॉन्टिनेंट में ये बहुत ज्यादा निकाल लिया गया है. अदरवाइज ये जो आयत है, अगर आप इसको खुद तर्जुमे से पढ़ के देखेंगे, ये साफ मालूम होगा कि ये जो शिर्क में इंसान मुब्तला होता है, इसलिए होता है कि खुदा शायद हमारे साथ हमारी पहुंच पे नहीं है, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिसके जरिए से हम पहुंच सकें. तो उसके बारे में नफी की गई है. और दूसरा ये बताया गया है कि अल्लाह ताला की तौहीद का क्या मकाम है. अगर आप इसका तर्जुमा ही समझ लें तो ये सवाल शायद पैदा ना हो. फिर ओके, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह विल सी ईच अदर नेक्स्ट सैटरडे. Until then, Khuda Hafiz.